اس مضمون میں کامیابی کے لیے کن ذرائع سے مستند معلومات حاصل کی جائیں، کس طرح سے ایک متوازن اور جامع حکمت عملی اپنائی جائے، اور کون سی غلطیاں عام طور پر طلباء کرتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سی ایس ایس مینٹور ہیں، سی ایس ایس کوچ ہیں عثمان طاہر جپا صاحب، جو کہ اپنے وسیع تجربے کی روشنی میں ہمیں بہترین مشورے دیں گے اور طلباء کو بہت اچھے ہنٹس دیں گے، ٹیکنیکس بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنا کرنٹ افیئر کا یہ جو پرچہ ہے اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان طاہر جپا صاحب، مارننگ شو میں آپ آئے، آپ نے اگین ٹائم نکالا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا آنا جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس جو کہ تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کرنٹ افیئرس کی مؤثر تیاری کیسے کی جائے، اور کون سے ذرائع اور ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس استعمال کریں تو پرچہ جو ہے وہ یوں فٹاف سے کلیئر ہو جائے۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا بنیادی مقصد جو اس سیگمنٹ کا ہے، ایجوکیشنل سیگمنٹ جو ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے جو برائٹسٹ مائنڈ ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کو آ کے جوائن کرے، تاکہ ہمارا گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ آگے بڑھے، اور جب ملک آگے بڑھے گا تو ظاہر قوم بھی آگے بڑھے گی۔ تو بنیادی مقصد نیو کا اور ہمارا یہ ہے کہ ہم برائٹسٹ مائنڈس کو اٹریکٹ کریں کہ وہ سول سروس آف پاکستان کو جوائن کریں، نمبر 1۔ اب بات جہاں تک آ گئی ٹیکنیکس کی، جو کرنٹ افیئرس کا پیپر ہے نا جی، اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کے 3-4 پیپرز اور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کرنٹ افیئر کا جو پیپر ہے وہ آپ کا پاکستان افیئرز کے پیپر کے ساتھ میچ ہے، کرنٹ افیئر کا پیپر آپ کا انٹرنیشنل لا کے ساتھ ملتا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کا جو ایسے کا پیپر آتا ہے، ایسے کے پیپر میں 7 سوال ہوتے ہیں، 7 ایسیز ہوتے ہیں جس میں آپ نے 1 لکھنا ہوتا ہے، یا 5 ہوتے ہیں تو 2 ٹاپک اس میں لازمی کرنٹ افیئرز کے ہوتے ہیں۔ پھر جو آپ کا کرنٹ افیئرز کا پیپر ہے، یہی پیپر آپ کو میچ ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ۔ یعنی اگر یہاں پہ اسلاموفوبیا کا سوال آئے گا کرنٹ افیئرز میں، تو اسلاموفوبیا کا سوال جو ہے وہ اسلامیات کے اندر بھی آتا ہے۔ تو کرنٹ افیئرز کو جب آپ تیار کرتے ہیں، آپ ساتھ جنرل نالج بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی، لہذا اس کی تیاری اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کسی دوسرے سبجیکٹ کی، شاید اس سے بھی زیادہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، کرنٹ افیئرز کا پرابلم یہ ہے کہ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر یہ کرنٹ ایشو ہے، یہ نہ کوئی ہسٹری کی بات آپ نے کرنی ہے، نہ اس کے اوپر آپ کو کوئی اتھینٹک بک ملے گی۔ یعنی آج اگر ہم بات کر رہے ہیں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، تو آج کی اپڈیٹ اور ہیں، کل کی اور ہیں، پرسوں کی اور ہوں، لہٰذا اس پہ کتاب لکھی نہیں جا سکتی۔ آل دو مارکیٹ کے اندر بکس موجود ہیں، مگر آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے بالکل نمبر 1 اخبار اگر آپ اخبار دیکھیں، آپ کو روزانہ ایک ہے آن لائن سورس کی اپنی جگہ اہمیت ضرور موجود ہے، لیکن وہ جو ہارڈ فارم میں آپ کے پاس چیز ہوتی ہے نا، جس کے اوپر آپ مارکنگ کر سکتے ہیں، جس کے دیکھیں آپ پڑھ رہی ہیں، ساتھ آگے آپ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، پرومپٹر کے ساتھ آپ کا یہ بھی چلتا ہے۔ تو جو اخبار ہے وہ نمبر 1 سورس ہے۔ آج کل اخبارات کی سرکولیشن کم ہے، بٹ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کے لیے اخبار پھر بھی ماسٹ ہے۔ نمبر 1 اخبار اگر آپ نے نہیں پڑھا، وہ آپ کو اپڈیٹ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے۔ آپ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ نیوز تو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ آپ کے یہاں سٹور نہیں ہو رہی ہوتی۔ سٹور وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے جو آپ ہیڈ لائن کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ انڈر لائن کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو کریم کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو کسی جگہ ریپروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو بھی آپ کی انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں اسٹینڈرڈائزڈ، مثلا آپ نے پاکستان کا کوئی ڈیٹا لینا ہے تو آپ کو اکنامک سروے آف پاکستان جو ہے آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو یو این ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیٹا لینا ہے اوتھینٹک، تو آپ کو یو این کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا، آپ کو ورلڈ فوڈ پروگرام کی سائٹ پہ جانا پڑے گا، آپ کو یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کی سائٹ پہ جانا پڑے گا، آپ کو ہنگر کا ڈیٹا لینا ہے۔ تو یہ اسٹینڈرڈائز جو ہے وہاں سے آپ کو ڈیٹا لینا۔ جب سے بھی یہ ساری وہ ٹیکنیکس ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ 2025 کے ہمارے سی ایس ایس کے جو اسٹوڈنٹ جو اس وقت ہمیں دیکھنے ہیں کرنٹ افیئرس کا پرچہ حل کرنے میں ان کے لیے معاون ثابت ہوں گی، یہ ساری جتنے بھی آپ بتا رہے ہیں۔ اب اچھا پیپر کی بات کر رہے ہیں، جو پیپر آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، جو سوال اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا، وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو ایک تصویر ہے وہ 1000 الفاظ سے زیادہ یعنی اچھی ہوتی ہے، زیادہ وہ امپیکٹ چھوڑتی ہے۔ تو کرنٹ افیئرز کا جو پیپر ہے نا، اس میں اگر تو آپ میپ نہیں بنا رہے تو آپ سمجھیں آپ کے مارکس نہیں آ رہے، کیونکہ 25,000 بچے اگر بیٹھ رہے ہیں پیپرز دینے کے لیے تو 25,000 نے ہی کرنٹ افیئر کا پیپر دینا ہے، اور ایشو وہی ہے۔ اب پیلسٹائن ایشو کی فرض کیا بات کریں تو ایشو تو وہی ہے، آپ نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے کہ چھوٹا سا میپ بنا کے آپ نے بتانا ہے یہ خان یونس ہے، یہ رفح ہے، یہ رم اللہ ہے، یہاں پہ یروشلم ہے، تو وہ صرف وہ تصویر دیکھے گا، اس کو پتا چل جائے گا اس کو پتا ہے اسی کو ریپروڈیوس اس نے کیا آنسر کے اندر۔ لہذا ایک تو اپنے پکچر ضرور بتانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آلویز میں نے 3 دفعہ بولا ہے، ریفرنس ضرور دیں۔ کرنٹ افیئرز کا پیپر جنیرک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آپ کشمیر ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ نے ایک بات آپ پاکستان کی پاپولیشن ہی دیتے کہ پاکستان کی پاپولیشن ہے 24 کروڑ 80 لاکھ فار ایگزامپل۔ اب آپ نے یہ فگر کہاں سے لیا؟ آپ نے ورلڈ پاپولیشن سے لیا،
वर्ल्ड पॉपुलेशन फोरम से लिया, पाकिस्तान के इकोनॉमी सर्वे से लिया, पाकिस्तान की किसी वेबसाइट से लिया, कहां से लिया, ये आपको बताना जरूरी है। आप बात कर देते हैं, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आप दे देते हैं कि जी हमास का और इसराइल का जो मामला है वो फलस्तीन का नहीं, उसके पीछे भैया किसने कहा? ये जिस बंदे ने कहा, ये नोम चोमिस्की ने कहा है, फॉरेन डिप्लोमेट, उसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। फिर टेक्निक ये है कि आप ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज करें। जहां आप किसी की कोटेशन कोट कर रहे हैं वहां आप पेन चेंज करें। आप ब्लैक के साथ लिख रहे थे, वहां ब्लू, वो आपका अल्टीमेटली हाईलाइट, और दोनों पेन जो है वो आपको अलाउड होते हैं। ब्लैक और ब्लू आप यूज करते हैं, रेड ना कीजिएगा क्योंकि रेड वहां पे अलाउ नहीं है। तो जब आप ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बेसिकली आपका पेपर निखर के उसके साथ। फिर एक टेक्निक क्या होती है, जैसे ही आपका टाइम खत्म हो रहा होता है, हम भागते हैं ऐसे लिखना, उससे क्या होता है आपकी हैंडराइटिंग स्पाइल होती है। भाई आप वहां बोल के नहीं बता रहे एग्जामिनर को, आपने लिख के बताना है। आप थोड़ा लिख ले बट इतना नीट लिखा हुआ हो। जैसे अब मेरी राइटिंग है वो तो मैं खुद भी नहीं पढ़ सकता, बहुत सारे डॉक्टर्स की राइटिंग कहा जाए ऐसे तो ना कहे आप मेंटोर, ऐसे तो नहीं बन गए आप अज़राए तफन्नुन कह रहा है। जितना आप तेज लिखेंगे ना आपकी राइटिंग खराब होगी, तो आपका टाइम कम भी हो रहा है। इवन देन आप एक लाइन लिखें जो एग्जामिनर समझ रहा है, जो क्रक्स है आपका, आप वो आराम से लिखें ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। उसको पेजेस के साथ कोई कंसर्न नहीं है कि आपने कितने पेजेस लिखे हैं, उसको ये कंसर्न है कि जो बात आप उसको बताना चाह रहे हैं उसकी समझ में आ रही है। फिर जब आप सवाल शुरू करते हैं, नॉर्मली ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ऊपर, और पहला सवाल आप करें, आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब वहां पे 7 है, वहां पे 1 है, तो आप एग्जामिनर को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? आप 7 अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहला आपका सवाल है, ऊपर आंसर नंबर 7 ही लिखे, ताकि उसको पता हो कि ये फॉरेन पॉलिसी का वो फलाना वाला सवाल अटेम्प्ट कर रहा है। और जब भी आपने 30 मिनट हो जाने हैं, 35 मिनट आपका टाइम होता है, 5 सवाल आपने करने होते हैं। पहला सवाल आधे घंटे का है, 20 मार्क्स है एमसीक्यूज के, बाकी आपके पास 2.5 घंटे आपने 4 सवाल करने हैं, उनको डिवाइड करें, 35 मिनट बनते हैं। 35 मिनट में 30 मिनट जब हो जाते हैं, देखिए पीछे क्यों आ जाती है जी, अब आपने कट होना है। 35 मिनट पे आपने सवाल को कट करना ही करना है, अगले 5 मिनट आपने रिवीजन के लिए रखना है, वाइंड अप करना है आपने। रिवाइज नहीं करेंगे, उसमें गलतियां 100% होंगे। आप जितनी मर्जी रिहर्सल कर लेते हैं फिर भी गलती आ जाती है, लिहाजा आपने रिवाइज करना है। जैसे 35 मिनट वो सवाल आपका आधा अटेम्प्ट हुआ है, आपने उसको नीचे 2 लाइनें लगानी, क्रॉस करके अगले आंसर पे चले जाना है। उसको जितना भी आप लंबा कर लेंगे वो आपको 100 नंबर नहीं दे देगा, 20 में से 20 नहीं आएंगे, लेकिन अगले सवाल का टाइम आप किल कर देंगे। सो करंट अफेयर का जो पेपर है वो टेक्निकल है, उसको लेटेस्ट आपने देखना है। आप जेनेरिक उसको कर ही नहीं सकते, जुबानी बातें आप नहीं कर सकते। आपने जो अपनी, आप फॉरेन डिप्लोमेट तो नहीं है, आपने जो बात करनी है आपने उसको सब्सटेंशिएट करना है, कंसोलिडेट करना है विद समबडीज कोटेशन। तो वो कोटेशन आपको लिखना है, रेफरेंस भी देना है, रेफरेंस देना पड़ेगा। और आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं सब, हम अमूमन ऐसा करते हैं, हम ये सिर्फ सीएसएस की मैं बात नहीं कर रही, पेपर जब अपना जो भी सामने आता है ना हमारे पास क्वेश्चन, तो हम जो उसके ऊपर मेंशन होता है वो नहीं लिखते, अपना लिखते हैं सवाल नंबर 1, वहां पे चाहे वो 8वां नंबर पे हो। ये जप्पा साहब ने बड़ी एक टेक्निक बताई है कि आपने वहां पे सवाल नंबर 8 ही मेंशन करना है, और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जब